السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از کوایگولیشن اینڈ ڈس انفیکشن آف واٹر بائی کلورین. تو آ جاتے ہیں کوایگولیشن میں. کوایگولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمپ بنانا، جیل لائک مٹیریل سا، جیل لائک میس بنانا. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ بلڈ جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے یا پھر کتنے ہارڈ ہو گیا ہے تو وہ کوایگولیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیل لائک بن جاتا ہے جب وہ کسی واؤنڈ سے باہر آنے کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ واٹر کے اندر جو کولائڈل، آپ نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ جو ایریشن ہے اس کے ذریعے ہم جو سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں کافی حد تک ہم نکال لیتے ہیں، لیکن ایسے پارٹیکل جو کہ ابھی کولائڈل فارم میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو کولائڈل فارم میں کیونکہ سائز سمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ پریسیپیٹیٹ نہیں ہوتے، سیڈیمنٹ نہیں بناتے اور اس وجہ سے وہ پھر ریموو نہیں ہو پاتے. تو ان کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے کوایگولیشن کا پروسیس چوز کیا ہے. دا کوایگولینٹ سچ ایز، جیسے کہ ہمارے پاس ایلومینیم سلفیٹ ہے یا ایلم ہے. ایک ایلم بیسیکلی پوٹیش ایلم ہوتا ہے، اس کا فارمولہ ہوتا ہے K2SO4.Al2SO4 thrice .24H2O. ٹھیک ہے، آگے ریئیکشن میں بھی لکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. از ایڈڈ ٹو دا را واٹر، جب آپ را واٹر کے اندر آپ اس کو ایڈ کر دیں گے which causes the precipitation of the suspended impurities in the gel-like form. For example, aluminium hydroxide is precipitated when alum is added to water in alkaline medium. کہ جب الکلائن میڈیم میں آپ واٹر کو پریسیپیٹیٹ کرواؤ گے، مینز پوٹیش ایلم کو پریسیپیٹیٹ کرواؤ گے، تو اس وقت آپ کے پاس جہاں پر دیکھیں کہ پوٹیش ایلم کا انہوں نے الکلائن میڈیم میں ریئیکٹ کروایا ہے اور آپ کے پاس پروڈکٹ جو بنے کیلشیم سلفیٹ ہے، ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ ہے، پوٹیشیم سلفیٹ ہے اور واٹر وغیرہ یہ ہیں، تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ بنیں گے. اس میں جو مین ہے دیٹ از ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ. تو ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ جیل لائک جیلیٹینیس فارم میں ہوگا، وہ نیچے پریسیپیٹیٹ ہو جائے گا تو وہ نیچے سیٹل ڈاؤن ہو کر جیل لائک میس میں چینج ہو جائے گا. اب یہ جو جیل لائک میس ہے یہ کیا کرے گا کہ جو امپیورٹیز ہیں جو واٹر کے اندر ہم نے ریموو کرانی ہے وہ ان کو ایڈ اپ کر دے گا اور کوایگولیشن میں انوالو کر کے 80% جو سسپینڈڈ سالڈز ہیں ان کو یہ ریموو کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ فیرک سالٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس کوایگولنٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن فیرک آکسائڈز جو فارمیشن ہے نا یہاں پہ اس کے اندر جو ہوگی اس کی وجہ سے نقصان یہ ہے کہ وہ انسالوبل ہوتا ہے اور وہ پھر وہ بھی ریموو کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کی رینج ہوتی ہے 3 to 13، کافی بڑی رینج ہے جس کی رینج میں فیرک آکسائڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا اور انسالوبل ہوگا اور پھر اس کو ریموو کرنا ایشو بن جائے گا. اس لیے ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ پوٹیش ایلم کو ہی استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ لاسٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ دا سرفیس اور گراؤنڈ واٹر may also contain calcium and magnesium salt which make the water hard. اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ جو سرفیس اور گراؤنڈ واٹر ہے، کیونکہ یہ جو بورنگ کا پانی وغیرہ ہوتا ہے یہ آپ کے پاس کیلشیم اور میگنیشیم کے سالٹس اس میں موجود ہوتے ہیں. تو پھر ہارڈ واٹر کے لیے جو کیلشیم اور میگنیشیم کے سالٹس ہیں ان کو آپ نے ریموو کرنے کے لیے ڈیفرنٹ پروسیس آپ نے استعمال کرنے ہوتے ہیں. اس میں پروسیس جو ہے وہ ہارڈ واٹر کو ریموو کرنے میں ایک ہوتی ہے ٹیمپریری ہارڈنس اور ایک ہوتی ہے پرماننٹ ہارڈنس. یہ آپ نے میٹرک کلاسز میں پڑھا، تو انشاءاللہ یہ ہم بھی ڈسکس کریں گے بعد میں. اس کے بعد واٹر ڈس انفیکشن بائی کلورین سیکنڈ میتھڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اگر آپ اب یہاں پر دیکھیں اس ڈائیگرام کو تو ڈائیگرام میں ویژلائز کرتے ہوئے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نے یہ تمام پروسیس ایک واٹر کے را واٹر سے گزارنے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ سب سے پہلے آپ نے ایریشن کروائی، ایریشن کرانے کے بعد اب آپ کے پاس کچھ جو سسپینڈڈ کولائڈل پارٹیکل رہ گئے ان کی آپ نے پریسیپیٹیشن کروائی اور اب پریسیپیٹیشن کرانے کے بعد آپ نے اس کی ہارڈنس ریموو کروائی، جو کیلشیم کے اور میگنیشیم کے سالٹ سے ان کو ریموو کروانا ہے جیسے میں نے ہارڈ واٹر کی بات کی. اور پھر اس کے بعد اب ہم لاسٹ میں دیکھیں پانی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، باقی کوئی پارٹیکل نہیں ہے لیکن مائکرو آرگنزم ہے. تو ان مائکرو آرگنزم کو کل کرنے کے لیے ہم کلورین، اوزون یا کلورین ڈائی آکسائڈ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. اب ایکچولی یہاں پر جو مینشن پہلے آپ نے کرنا ہے
وہ یہ ہے کہ کلورین جو ہے Cl2، جیسے کہ آپ کو ریئیکشن بھی نظر آ رہا ہے، وہ آپ کے پاس یہاں پہ واٹر کے ساتھ واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے اور ایک کمپاؤنڈ بناتا ہے دیٹ از HOCl، ہائپوکلورس ایسڈ۔ یہ جو ہائپوکلورس ایسڈ ہے یہ بہت زیادہ ڈس انفیکٹنٹ، ہائیلی مطلب ریئیکٹیو ہے، اور یہ ڈس انفیکٹنگ ایجنٹ کہلاتا ہے۔ اب یہ جو ڈس انفیکٹنگ ایجنٹ ہے اس کو کیوں ہم نے یوز کر رہے ہیں، کلورینیشن کیوں کرا رہے ہیں، اس کا بیٹا ایک یوز یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو واٹر ہے اس کے اندر بہت سارے مائکرو آرگنزم اور جرمز وغیرہ آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ایک سال میں مر جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ پروسیس نکالا ہے کہ آرگنزم جو ہے وہ جو مائکرو آرگنزم پیتھوجنز ہوتے ہیں، جو ڈیزیز کازنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، ان کو کل کر دیا جائے۔ اب ہائپوکلورس کی ایڈوانٹیج بتاؤں۔ ہائپوکلورس ایسڈ کے ایڈوانٹیج میں یہ آئے گا کہ اس کی ورکنگ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ مائکرو آرگنزم کی جو سیل میمبرین ہوتی ہے نا، اس کو ڈسرپٹ کر دیتا ہے۔ ڈسرپٹ سے مراد یہ ہے اس کو پھاڑ دیتا ہے۔ جب ڈسرپٹ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے وہ جو ان کا سٹرکچر ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے اور وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں، تو اس طرح وہ مارے جاتے ہیں، کلڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہائپوکلورس ایسڈ بہت ریئیکٹیو ایسڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو ہمارے پاس پیوریفیکیشن آف واٹر ہے، اس میں جب ہم نے کلورینیشن کر دی، اب اس کے ہارمفل ایفیکٹس بھی ہیں اور جو کہ سیریس ہیں، جس کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ بیٹا دو چیزیں، ایک ہے امونیا، دوسرا ہے فینول۔ اگر آپ کے پاس ہی امونیا وغیرہ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو امونیا اگر واٹر کے اندر موجود ہے اور آپ کلورینیشن کرواتے ہو، مینز ہائپوکلورس ایسڈ بنا رہے ہو نا، تو اس سے کیا ہوگا نقصان کہ وہ بنا دے گا کلور امائنز، جیسے امونیا کے ڈیریویٹو ہیں NH3 امونیا ہے، NH3 میں سے ایک ہائیڈروجن ریموو کرو تو آپ کے پاس یہاں پہ کیا آتا ہے کہ NH3 میں سے ایک ہائیڈروجن ریموو کرو تو آپ کے پاس آتا ہے NHCl2، دو ہائیڈروجن ریموو کرو تو NH2Cl، اسی طرح آپ ریموو کرو یہاں پر NH تینوں ہائیڈروجن اگر ریموو کر دو تو NCl3 آ جائے گا۔ تو یہ جو آپ کے پاس جو کلور امائنز ہیں، امونیا کے کلورین والے ڈیریویٹیوز ہیں، یہ آپ کے پاس پروڈیوس ہو جائیں تو یہ پاورفل آئی ایریٹنٹ ہے، اور آئی ایریٹنٹ ہونے کی وجہ سے یہ آنکھوں میں جلن کرتے ہیں۔ اس کے بعد الکلائن پی ایچ کین پریونٹ دا فارمیشن آف کلورین۔ اس کا ٹریٹمنٹ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پی ایچ ہے الکلائن اگر رکھی جائے تو اس وجہ سے کلورامائنز کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بات آتی ہے ہمارے پاس کلورینیشن آف واٹر کنٹیننگ آرگینک مٹیریلز۔ آرگینک مٹیریلز جیسے کہ فینول وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس یہ پروڈیوس ہو سکتا ہے آلریڈی اگر پانی کے اندر موجود ہوا تو یہ کلورینیشن کراتے وقت کلورین کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ فینول کو کلورینیٹڈ فینول بنا دیں گے، جس کی وجہ سے اوفینسو اوڈور ہوگی، اوفینسو ٹیسٹ ہوگا اور ٹاکسک بھی ہو جائیں گے۔ پھر ہمارے پاس تھرڈ آتا ہے کلوروفارم۔ کلوروفارم بھی بن سکتا ہے جب وہ ہائپوکلورس ایسڈ سے آپ ریئیکٹ کرواتے ہو آرگینک میٹر کو، جیسے کہ واٹر کے اندر ڈیزالوڈ فارم میں نا آرگینک میٹر ہو سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہیومک ایسڈ، کیونکہ واٹر تو نالوں میں اس طرح پلانٹس وغیرہ کے ساتھ سے گزر ہوتا ہے، ڈیڈ پلانٹس اس میں ہوتے ہیں تو وہ کنورٹ ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ ڈیزالوڈ فارم میں آرگینک میٹر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کلوروفارم جو ہے وہ اگر ہم ڈرنکنگ پرپس کے لیے اگر یوز کریں گے، پھر پانی کے اندر کلوروفارم ہے اور آپ پی رہے ہو تو وہ لیور کارسینوجن ہے، مینز لیور کا کینسر کاز کرتا ہے، اور پھر ریپروڈکشن جو ابیلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ہیومنس کے اندر افیکٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح بلیڈر اور ریکٹل کینسر انکریز ہو جاتا ہے کلورینیٹڈ واٹر کو پینے سے۔ اس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ٹاکسک کمپاؤنڈ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ کلورین کی بجائے ہم اوزون یا کلورین ڈائی آکسائڈ استعمال کر لیں ایز ڈس انفیکٹنگ ایجنٹ، تو پھر ہمارے پاس یہ جو ان کمپاؤنڈس کی پروڈکشن کے چانسز کیا ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیٹا آج کے ہمارے پاس سیکنڈ ہاف تھا اس ٹاپک کا کہ واٹر ٹریٹمنٹ میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔
اللہ حافظ.